یہ جو ہاتھ بلند کیا ہے میرے بھائی نے، یوں نعرہ حیدری لگتا ہے، ہاتھ بلند ہوتے ہیں حرف آخر کے طور پر۔ حماد رضا نقوی صاحب اور ذاکر اہل بیت مظہر عباس جعفری صاحب، وہ ان دونوں نے 5-5 منٹ آپس میں تقسیم کرنے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ بلند کیا۔ چلے میں نعرہ لگاتا ہوں، اب جب تک جعفری صاحب بیٹھتے ہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری، بار دیگر نعرہ حیدری۔ جیو ایسے ہاتھ بلند کیا ہے تو سامعین محترم، جہاں ہم پر اتنے اعتراض ہوتے ہیں وہاں یہ بھی اعتراض ہوتا ہے۔ کسی نے طاہر القادری صاحب سے کہا کہ آپ تو کبھی کبھی دال گا لیتے ہیں شیعوں کے مجلسوں میں، مجلس پڑھ آتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں، باقی تو شیعوں کی باتیں بڑی غلط ہیں بڑی، لیکن یہ تو آپ سمجھائیں کہ ہم جب نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یہ شیعہ جب نعرہ حیدری لگا تو یوں بازو بلند کر کے حیدری، یہ بازو کا کیا چکر ہے؟ طاہر القادری نے کہا اتنی ٹینشن نہ لیا کرو، جنہیں تم مانتے ہو ایسے بنے ہیں، جنہیں وہ مانتے ایسے بنا ہے حیدری۔ سورہ نساء کی آیت ہے ام یحسدون الناس، آیت پر ایک نکلے میرے جانب دیکھ رہا، میں نے اپنی حاضری پیش کر لی تھی، چلو آیت نہیں پڑھتا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آخر میں وہ میرے طرف گھوگ رہے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ کہہ رہا ہے ان سے حسد کرتے ہیں لوگ جن پر میرا فضل ہے۔ اب کن پر فضل ہے؟ جن سے حسد کرتے ہیں۔ حسد کی ایک تقریر، ایک تصویر آدھے منٹ میں دکھا کے شاہ جی کو میں منبر دے رہا ہوں، چونکہ میں بھی سہیل عباس کی دعاؤں کا ثمر ہوں، تو میں نے کہا بحثی خطیب میری حاضری ہو جانی چاہیے، اور پھر اگر 2 گھنٹے محنت کی ہے تو 2 منٹ تو میرے بنتے ہیں۔ عزیزان محترم، احتجاج تبرسی میں یہ لفظ درج ہے کہ جب علی مولا کو پکارا، بہت جلدی میں ایک جملے میں کہنے لگا ہوں، نبی نے تو کچھ بندے آئے، انہوں نے کہا علی کے راستے میں، مدینے اور خیبر کے راستے میں، خیبر کا ایریا نکل کے باہر، انہوں نے کہا کھڈا کھودتے ہیں، گڑا کھودتے ہیں، اس میں نیزے ٹوٹے ہوئے اور ٹوٹی تلواریں اور تیر، اوپر کھجوروں کے پتے چھپا دیتے ہیں، علی گزرے گا ادھر ہی گر کے وغیرہ وغیرہ۔ ایک بندہ کہتا ہے علی جو نہ آئے تو محنت ضائع گئی، لطف لوگوں نے کہا پھر کیا ہوا، پھر نبی دے واپس جانا ہی ہے نا۔ اور یہ تاریخ میں موجود ہے کہ میرے نبی پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ تو عزیزان محترم، اب وہ ساری کہانی چھوڑ کے کہ ناد علی مظہر العجائب، تو عجائبات کا مظہر جب دلدل پہ سوار ہو کے مدینے سے دلدل چلی نہیں ہے بلکہ دلدل اڑتی ہوئی اترنا تھا، لینڈ کرنا تھا دلدل نے نبی کے خیمے کے سامنے، لیکن دلدل خیبر کے باہر اس گڑھے کے قریب جا کے اتر گئی، رک گئی۔ سب کچھ جاننے والے علی نے بات تمام ہو گئی، آخری جملہ، اور میں سہیل صاحب میرا آخری جملہ بڑا جانتے تھے، آخری جملہ عزیزان محترم میری طرف دیکھیے گا، سب کچھ جاننے والے علی نے کہا، دوبارہ نام لے رہا ہوں کتاب کا، احتجاج تبرسی، اس میں لکھا ہے کہ علی نے کہا دلدل یہاں رک گئے، تو دلدل نے کہا یا علی گڑھا کھودا گیا ہے، اگر میں ڈائریکٹ وہاں پہنچتا تو ان کے وہ حسرتیں ہی رہ جاتی، آپ کے لیے گڑھا کھودا گیا ہے۔ میرے طرف دیکھیں گے، جناب علی نے سر جھکایا، قریب کیا، دلدل گڑھا کھودا گیا ہے، آپ اترے، آپ نے کہا بھائی جس نے گڑھا کھودا سامنے آ جاؤ۔ کھجوروں کے تنوں کے پیچھے سے کئی بندے نکلے اور ہر کوئی کہہ رہا یا علی میں نے نہیں کھودا، اس نے کھودا ہے، میں نے نہیں کھودا، اس نے کھودا ہے۔ علی نے کہا چپ کر جاؤ، دلدل تو نے روکا ہے، تو اب تو ہی بتا گڑھا کس نے کھودا ہے۔ سید حماد رضا نقوی شاعر اہل بیت، ان کا نام لے رہا ہوں، وہ خطاب کرنے کے لیے آ رہے ہیں، گڑھا کس نے کھودا ہے؟ دلدل نے نام لیا، تو علی کہتے ہیں دلدل تو جانتا ہے کہ عربوں میں سنگل نام لینا عیب ہے۔ بھئی پاکستان میں میرا نام ہے امجد جواد، لیکن ادھر ساتھ
بلکہ 3 پشتیاں آ جاتی ہیں نام میں، ولدیت ساتھ لی جاتی ہے۔ علی نے کہا تو تو جانتا ہے عربوں میں سنگل نام لینا عیب ہے، تو پورا نام کیوں نہیں لیتا؟ دلدل نے کہا یا علی ان کا باپ ہوتا تیرے